لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إن للعباس منزلة يوم القيامة يغبط بها جميع الشهداء. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ حدیث مبارک یہاں امام فرماتے ہیں کہ ان للعباس منزلتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن حضرت عباس علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہوگا کہ یغبط بہا جمیع الشہداء، جس کو دیکھ کے سارے شہداء غبطہ کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ روایت پڑھ کے گزر گئے، ترجمہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ اس روایت میں نکل کیا رہا ہے اور وزن کتنا ہے، اس پر اگر ہم ذرا سا غور کر لیں تب سمجھ میں آئے گا کہ حضرت باب الحوائج سلام اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے۔ البتہ شخصیت کیا ہے بھی یہ جملہ غلط نکل گیا، ہم کیا بتا پائیں گے کہ ان کی شخصیت کیا ہے، لیکن جو کچھ آدمی بیان کرے گا وہ اپنی سمجھ کو بیان کرے گا، ان کی حقیقت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب اس پر آئیے، اور کوشش یہ کروں گا کہ اللہ اگر توفیق دے، جیسے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے دھیرے سے دل میں کہیے یا اللہ، یہ آدمی حضرت باب الحوائج کے فضائل بیان کرنا چاہتا، اس کو توفیق دے دے۔ تو آپ کا اتنا جو ہے نا وہ کافی ہو جائے گا ہمارے لیے انشاءاللہ۔ دیکھیے اس حدیث مبارک میں دو لفظ ہیں، جب وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا تب سمجھ میں آئے گا یہ حدیث کہہ کیا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آگے دو ایک باتیں جیسا وقت رہا گزارش کی جائیں گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس حدیث مبارک میں دو لفظ ہیں، ایک ہے غبطہ اور ایک ہے شہید۔ پہلے یہ دونوں لفظ سمجھ میں آ جائیں تب حدیث پر غور کیا جائے۔ سوال یہ ہے، پہلا لفظ ہے غبطہ، غین بے تو اور چھوٹی ہے۔ غبطہ کے معنی کیا ہیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو اب جب آپ چلیں گے اس کے معنی تلاش کرنے میں تو دیکھیے دو لفظ بولے جاتے ہیں عربی زبان میں، ایک کا نام ہے غبطہ اور ایک کا نام ہے حسد۔ غبطہ کو ہمارے اردو میں رشک بھی بولتے ہیں، لیکن جیسے غبطہ نہیں معلوم ہو ویسے رشک بھی نہیں معلوم ہوگا۔ تو پہلے یہ سمجھایا جائے کہ یہ غبطہ یا رشک ہوتا کیا ہے۔ تو دو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں غبطہ اور ایک کو کہتے ہیں حسد۔ حسد کو اسلام نے منع کیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، غبطے کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ حسد اور غبطہ میں فرق کیا ہے؟ غبطہ کہتے ہیں، علی رضا نا بھول جاتا ہوں میں، وہ معذرت جا، تو ہم یہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے بچپن، مثال ہے یہ، پتہ نہیں کہاں کے ہیں جو ہمارے، لیکن یہ مثال۔
اور کہتے ہیں لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں سچ اور جھوٹ سے بحث نہیں ہوتی، مثال بنائی ہی جاتی ہے مطلب کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے۔ تو فرض کیجئے ہم اور یہ ایک ساتھ پڑھتے تھے، ہائی اسکول کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، گریجویشن کیا، پی جی کیا، سمجھ گئے آپ؟ یہ ماشاءاللہ ترقی کرتے کرتے کافی اونچی منزل پر پہنچ گئے، اور ہم رکشہ ہی چلاتے رہ گئے سب کچھ کرنے کے باوجود۔ تو اچھا، چاہے جتنا بڑا ہو جائے ساتھ کا آدمی، وہ بے تکلفی تو رہتی ہی ہے۔ تو اب اس میں یار یہ ہمارے ہی ساتھ پڑھتا تھا، پتہ نہیں یہ اتنا اونچا کیسے ہو گیا، تو کچھ کرو کہ یہ وہاں سے گر کے ہمارے برابر آ جائے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ حسد۔ ہم جل رہے ہیں ان کی ترقی دیکھ کر۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، خوش ہو رہے ہیں، ارے واہ یار ہمارے ہی ساتھ کا آدمی کہاں پہنچ گیا، کچھ کرو کہ تم بھی اٹھ کے اس کے برابر پہنچ جاؤ۔ تو دونوں میں ڈفرنس ہوا نا۔ تو حسد کہتے ہیں کہ کسی سے اس طرح کی جلن کہ وہ گر کے ہمارے برابر ہو جائے۔ غبطہ کہتے ہیں ایسی خوشی کہ ہم اٹھ کے اس کے برابر پہنچ جائیں۔ اب دین حسد کو منع کرتا ہے۔ 5 منٹ میں اس کے اوپر بھی لوں گا تاکہ ساتھ ساتھ دونوں کام ہوتا رہے، تبلیغی بھی، صلوات بر محمد وآل۔ جب آپ جو ہے وہ بچپنے میں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی ہو کہ جو مولوی صاحب جنہوں نے نماز سکھائی تو انہوں نے قنوت میں یہ جملہ سکھایا تھا۔ اب آپ لوگوں کو نہیں معلوم، ہم لوگوں کو بچپنے میں کہ دعا کیا کرو اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا۔ پالنے والے ہم کو ایسا بنا کہ لوگ ہم سے حسد کریں، ہم کسی سے حسد نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کا فرمانا یہ ہے کہ حاسد کچھ کر لے، الحسود لا یسود، حاسد کو کبھی نفع مل ہی نہیں سکتا ہے۔ صلوات۔ اس پہ آپ قصہ سناتا ہوں، مزہ آ جائے گا۔ تو حدیث کیا کہتی ہے؟ الحسود لا یسود، امام فرماتے ہیں کہ حاسد کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک قصہ ملتا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، ہدایت و ہدایت، قصے کہانی، ایک بڑی بزرگ شخصیت کی کتاب ہے۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک آدمی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ غلام کا سسٹم رہتا تھا، تو وہ گیا مارکیٹ، بازار سے ایک غلام خرید لایا، بچہ لڑکا، اور اس کی پرورش شروع کی بالکل اپنی اولاد کی طرح، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ دیکھیے حسد کہاں لے جاتی ہے، مگر امام کا فرمانا کتنا سچ ہے کہ کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا حسد کرنے والا۔ خوب جب بالکل جوان رانا ہو گیا، تنومند ہو گیا، تو ایک دن مالک نے اس سے کہا یہ بتاؤ بیٹا تم غلام ہو؟ کہا ہاں صاحب، لیکن ہم نے تم کو کبھی غلام سمجھا؟ کہا نہیں صاحب، اپنی اولاد کی طرح پالا آپ نے۔ کہا تو جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ جی فرمائیے۔ کہ تم سے ایک بہت اہم کام لینا ہے، بولو کرو گے؟ اس نے کہا ارے صاحب آپ ہمارے باپ کی طرح، فرمائیے۔ کہ نہیں پہلے وعدہ کرو گے؟ خوب اس سے جو ہے وہ پکا وعدہ لے لیا۔ کہاں کریں گے؟ کہ جو کہہ دیں، کہ آپ جو کہہ دیجئے میں کروں گا۔ کہا تو کرنا یہ ہے کہ مجھ کو لے چلو رات میں کسی وقت، یہ ہمارا جو پڑوسی ہے نا، اس کی چھت پہ لے چل کے مجھے ذبح کر دو، مار دو مجھ کو، اور یہ میرا مال، سونا چاندی ہیرے جواہر دولت جو ہے یہ سب تمہاری، لے کے بھاگ جاؤ۔ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھلا کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے کہ جو اپنا قتل کروائے گا اور اس کے لیے پیسے بھی دے رہے ہیں آپ؟ خیریت تو اب دیکھیے حسد کا کہنے اصل میں تم نہیں سمجھو گے بیٹا میری کیفیت اندر سے کیا ہے۔ یہ جو آدمی ہے، ہم دونوں نے بزنس ایک ساتھ شروع کیا تھا، اور میں جتنی کوشش کرتا گیا الٹا ہوتا گیا اور یہ بڑھتا چلا گیا۔ اس کو میں نے گرانے کی بہت کوشش کی مگر کبھی کامیاب نہیں ہوا، یہ اور ترقی کر، اب مجھ سے اس کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ کہ بہت غور کیا، ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے اس کے حالات کیا ہیں، تم قتل کر کے بھاگ جاؤ، جب صبح اس کی چھت پہ میری لاش نظر آئے گی
تو سارے محلے والے گواہی دیں گے، پولیس بھی سمجھ جائے گی کہ مارا اسی نے ہوگا، دشمنی ہے ہی ہے، لاش ٹھکانے نہیں لگا سکا، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، کم از کم میرے مرڈر کے کیس میں پھنس کے یہ تو برباد ہو جائے گا۔ صلوات در غور کر رہے ہیں کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم بچوں سے گزارش کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ بھیا کچھ ہو جائے دعا کرو خدا سے کہ اللہ اس حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ یہ حسد دنیا بھی برباد کرتی ہے، یہ حسد آخرت بھی برباد کرتی ہے۔ اچھا اب لڑکا ہی تو نہیں، ہاں وعدہ کر چکے ہو، بہرحال اتنا وہ ہوا، اس نے بھی سوچا یار یہ بیوقوف آدمی خود ہی مرنا چاہتا ہے، میرا کیا، ٹھیک۔ رات کو اس نے جا کے ذبح کیا، ان کا مال و دولت لے کے فرار۔ جو اس نے پلان کیا وہ پلاننگ پوری صحیح اتری، لیکن ایک اوپر والا بھی تو ہے نا، آپ چاہے جتنی پلاننگ کر لیجئے، تو اس کی پلاننگ بالکل سیٹ۔ صبح وہی ہوا، پبلک نے بھی جو ہے وہ گواہی دے دی کہ ہاں صاحب ان کے تعلقات اس طرح کے تھے، بالکل پورا یقین ہوگا کہ انہوں نے کام کی۔ لہذا رک کر کے ایک بات اور کہہ دیں اپنے بچوں سے، دین منع کرتا ہے کبھی ادھر ادھر سنی سنائی باتوں پر یقین مت کرو۔ قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ من العلم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دیکھو ہر چیز پر کان مت دھرو، یقین مت کر لو، اس لیے کہ کل کو قیامت میں ہر چیز سے، زبان، دل، آنکھ، سب سے کان سوال کیا جائے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کچھ، حالات اس طرح کے ہیں، بعد میں 20 سال کے بعد پتا چلا نہیں میٹر یہ تو تھا ہی نہیں، اب جس کے ساتھ ہم نے کیا ہے یہ سب وہ تو مر گیا، کہاں ملے گا معافی مانگنے کے لیے۔ لہٰذا جب تک 100% یقین کسی بات کا نہ ہو جائے تب تک کان نہیں دھرنا چاہیے۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب بہرحال محلے والوں نے گواہی بھی دے دی، وہ بیچارہ اس کو ایک فرشتوں کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کی چھت سے لاش برآمد ہوئی ہے، محلے وہ بیچارہ اریسٹ ہو گیا، یہ پیسہ لے کے فرار۔ کب کون بدل جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیے۔ ایک سے ایک تلاوت کرنے والے، ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے، ایک سے ایک نمازی تھے نا مدینے میں، سب ٹہلتے رہ گئے، اور جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے کربلا لایا وہ علیہ السلام بن گیا راتی رات۔ تو یہ بھی بات کہہ دوں گا، خبردار کبھی اپنے کو کسی سے اچھا مت سمجھو، اور کسی کو، اسی لیے روایت کیا کہتی ہے، یہ بھی بیچ میں بات آگئی سنتے چلیے، روایت کیا کہتی ہے، سب کی عزت کرو، بڑے کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم سے بڑا ہے، جب بڑا ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، تمہاری کم ہوں گی، اس لیے بڑے کی عزت کرو۔ چھوٹے کی عزت کرو اس لیے کہ چھوٹا ہے، جب چھوٹا ہے تو تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے، اس کی عمر کم ہے تو گناہ بھی تم سے کم ہوگا۔ برابر والے کی بھی عزت کرو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم کو اپنی بدماشیوں کا تو پتا ہے، اس کی برائیوں کا تمہیں علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے تم سے بلند ہو سکتا ہے تم سے افضل ہو۔ تو کب کس کا مزاج بدل جائے، کب کون پلٹ جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ وہ چلا گیا اپنا، ایک دن پتا نہیں کہاں سے اچانک اس کے لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ یار ایک کو تو تم مار کے آئے ہو، وہی جہنم میں جانے کے لیے بہت ہے۔ اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جہنم، سیدھے سیدھے قرآن کی آیت ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ بس اور بس جہنم ہے، صرف جہنم ہے۔ تو ایک کو تو تم نے مار ہی دیا ہے، اب اگر تم جا کے پیش نہیں ہو جاتے ہو تو دوسرا بیچارہ بلا وجہ مارا جائے گا، چل کے جو ہے وہ کم از کم صاف بات کہہ دو، مار ہی دیے جاؤ گے، کتنے دن زندہ رہو گے؟ تو ہو سکتا ہے کہ پھانسی لگ جائے، اس والے گناہ سے بچ جائے، مین تو آخرت ہے۔ اب ڈال دیا خدا نے اس کے دل میں، وہ بھاگا ہوا واپس آیا اس شہر میں، اور اب جج صاحب ہیں بالکل فیصلے کے قریب ہے کیس، اور یہ سیدھے عدالت پہنچے، میلارڈ قاتل یہ نہیں ہے، قاتل کیا مطلب؟
ان کی چھت سے لاش برآمد ہوئی، سارے محلے والے گواہی دے رہے ہیں، تم اچانک کہاں سے آ گئے بھائی، قاتل یہ نہیں میں ہوں. تو اس نے پوری داستان سنائی. تب پبلک نے کہا ہاں یہ تو ہم لوگوں نے غور ہی نہیں کیا، تب سے یہ غائب بھی ہے، کہاں تھا، اس کا تو دماغ ہی نہیں گیا. بہرحال جب جج کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ صحیح بول رہا ہے تو اب اس کے لیے کیا ہوگا، تو اس کو تو بری کر دیا گیا. اب کیس چلا اس پر، لڑکے پر. اب جج صاحب نے صحیح کیا غلط کیا اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، لیکن داستان یہ ہے. اب جب اس لڑکے کے فیصلے کی بات آئی تو جج صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ یہ قاتل ہے، اس نے اقرار کیا ہے اور اس کی سزا پھانسی ہے، مگر اگر یہ آ کر کے اقرار نہ کر لیتا تو میرے قلم سے ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جاتی. تو اگر ایک کو مارا ہے تو ایک کو بچایا بھی ہے، بقیہ خدا معاف کرنے والا ہے، خدا سزا دینے والا ہے. میں اس میں کہ میرے قلم سے ایک بے گناہ کو پھانسی لگنے سے بچ گیا ہے، میں اس شکرانے میں اس لڑکے کو بھی باعزت بری کرتا ہوں. اب واپس آئیے، اس آدمی نے، تاجر نے اپنی جان کیوں دی تھی کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میرے قتل کے الزام میں پھنس کے یہ تو برباد ہو جائے گا، تمہاری جان چلی گئی اس کا کچھ نہ ہوا. یہی تو امام کہتے ہیں الحسود لا یسود، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد. تو سمجھ میں آ گئی بات. تو بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ دو لفظ ہیں، ایک کا نام ہے حسد اور ایک کا نام ہے غبطہ. حسد خوب سمجھ میں آ گیا نا، غبطہ بھی سمجھ میں آ گیا. حسد بری چیز ہے، روحانی بیماری ہے، غبطہ اچھی بات ہے، آدمی کو ترقی کے لیے سوچنا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا لفظ اس آیہ کریمہ میں کیا ہے، وہ اس حدیث مبارک میں کیا ہے، ان للعباس منزلتاً یغبطہ جمیع الشہداء، شہید. تو اب آئیے شہید کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیے دو آیتیں قرآن میں ہیں جو سیدھے سیدھے کہہ رہی ہیں کہ شہید کو نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ شہید کو مردہ سمجھ سکتے ہو. ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. دوسری آیت کیا کہتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. یہ قرآن کس سے بات کر رہا ہے؟ مسلمانوں ہی سے. تو کہ دیکھو جو مر گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے تم سمجھ نہیں پاؤ گے. دیکھو جو مر گئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس سے. تو یہ خدا کس سے بات کر رہا ہے؟ مسلمانوں سے نا. مسلمان کون ہے؟ کہ جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، قرآن اس کی کتاب ہے. بغیر اس یقین کے تو مسلمان نہیں ہوں گے نا. تو جب مسلمان کو یہ یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ یہ کہتا دیکھو جو مردہ ہو گئے قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، تو اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب خدا جو کہہ رہا ہے وہ ہم کو یقین کرنا پڑے گا. ریپیٹ کہاں کیا جاتا ہے، تکرار کہاں ہوتی ہے؟ جہاں کہنے والے کو یہ شک ہو اس کو ہماری بات پر یقین نہیں ہوا، اس کو ہماری بات پر اعتبار، تب وہ ریپیٹ کرتا ہے، لہجہ بدلتا ہے نا. یہاں ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. پھر اللہ نے ریپیٹ کیوں کیا؟ ایک آیت جو ہے آ جاتی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، بات ختم تھی. یہ دو آیتوں کی ضرورت کیا تھی؟ صلوات بر محمد. آپ کا نام بھول گیا میں، بزرگوار جواد سلمہ کیسے ہیں آپ؟ جو بھئی آپ ہنسے کیوں علی رضا صاحب؟ کہا ہنسے اس لیے کہ تم نے اتنے بزرگ آدمی کو جواد سلمہ کہا، کیا چھوٹے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنا بھائی بدتمیزی ہے جواد سلمہ کہنا. تو میں نے کہا I'm very sorry. جواد صاحب سلام علیکم. کہا اب ٹھیک ہے.
میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا یہ سلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو، اور سلمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو مطلب تو دونوں ہوا نا، کبھی مطلب سے مطلب نہیں ہے ہم کو۔ ڈکشنری چاہے جو کہتی ہو، لغت چاہے جو کہتی ہو، ہمارا سماج یہ کہتا ہے کہ بڑے کو سلمہ کہنا بدتمیزی ہے، تو کبھی کبھی دعا بھی بدتمیزی مان لی جاتی ہے۔ صلوات، یہ سماج یہ اسے کہتے ہیں، ورنہ کیا ہے؟ ورنہ بزرگوں میں دیکھا کہ اپنے استاد جو کہتے تھے سلمہ اللہ تعالی، تو وہ دعائی تو ہوئی اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ وہ اپنی جگہ۔ مگر ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ بڑے کو سلمہ کہنا، یہ چیز اللہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ چاہے جو قرآن کہے، مگر ان کا دماغ ہے اپنے ماحول کو بھی تو دیکھیں گے نا ترجمہ کرنے میں۔ تو اگر ایک آیت ہوتی، اچھا مردہ کس کو کہتے ہیں علی رضا صاحب؟ نبض ڈوب گئی ہے نا، دل کی دھڑکن رک گئی، وہی تو مردہ ہے نا۔ گردن جدا ہو گئی، وہی تو مردہ ہے نا۔ تو اب جو آدمی میدان میں گیا اس کا سر الگ ہو گیا، نبض ڈوب گئی، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، تو مردہ ہے نا۔ اب خدا کہتا تو خبردار ان کو مردہ مت کہنا۔ تو ہم لوگ وہی والے ہیں کہ اچھے خاصے سلمہ کو کہنا بدتمیزی سمجھتے ہیں۔ تو اگر قرآن میں ایک آیت ہوتی تو ہم مطلب یہ نکالتے اصل میں یہ مر تو گئے ہیں، ایکچوئل میں حقیقت میں تو مر گئے ہیں بھائی، سیدھی بات۔ بٹ چونکہ انہوں نے قربانی دی ہے راہ خدا میں، جان دی ہے، اس لیے خدا فار رسپیکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہنا، یہ لوگ زندہ ہیں۔ تو اگر ایک آیت ہوتی تو ہم اس کو حقیقت نہ سمجھ کے رسپیکٹ سمجھ لیتے۔ اس لیے قرآن مجید نے دو آیتیں نازل کی، ایک کہتی ہے مردہ نہ کہو، دوسری کہتی ہے مردہ نہ سمجھو۔ گویا قرآن نے ایک آیت زبان پر پہرا بٹھلاتی ہے، دوسری آیت فکر پر پہرا بٹھلاتی ہے۔ شہید کو نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو، یہ رسپیکٹ کے لیے اعلان نہیں ہے، حقیقتاً یہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ صلوات بر محمد وآل، یہاں تک آ گئے آپ۔ تو اب جب شہید کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی عظمت، تو بولیے بعد رسول و آل رسول، اماموں کے بعد شہید سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے؟ بولیے، ہے نا؟ اچھا اب شہید بھی قسمیں اس کی ہیں، وہی کیس پھنسے گا کہ اس لیے کہ عذاب شہید کا بے شک بڑا مرتبہ ہے، مگر حدیث کہتی ہے، اب سنیے آپ، شہید کا بے شک بڑا مرتبہ ہے مگر حدیث کہتی ہے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء۔ اب حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ اب یہ کون سی بات ہے کہ یہ روشنائی ہی ہے جس نے اس کو جان دینے پر آمادہ کیا ہے، اگر مطالعہ نہ کرتا تو ٹھیک ہے صاحب، علماء تو شہداء سے افضل ہوئے نا، ہو گئی بات کہ ٹھیک ہے بے شک علماء شہداء سے افضل ہیں، لیکن اگر کہیں ایسا کوئی ہو کہ جو خود عالم بھی ہو شہید بھی ہو، صلوات پر معاملہ میں پھنس جائے گا معاملہ میں۔ دنیا میں کوئی عالم ہو یا نہ ہو، جس کو امام حسین علیہ السلام اپنے لیٹر میں لکھ دیں الی رجل فقیہ، ہے نا، جس کو امام حسین کہتے ہیں یہ فقیہ ہے نا، یہ عالم ہے، تو اب اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو بعد امام شہیدوں سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے، خاص کر کے وہ کہ جو شہید بھی ہو اور عالم بھی ہو، فقیہ بھی ہو۔ اب اس کو جب چلیں گے آپ تلاش کرنے تو کربلا مل جائے گی۔ تو اب ٹھیک ہے بہت سے آپ کو ایسے ملیں گے، شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، شہید ثالث ہیں، بہت سے شہداء علماء ہمارے یہاں ہیں، لیکن ان کی بھی عظمت ایک طرف کہ آپ بے شک آپ کی عظمت
تسلیم، آپ شہید بھی ہیں عالم بھی ہیں، لیکن یوں شہید اور عالم ہونا اور ہے، اور حسین کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اور ہوگا۔ تو اب آپ اس نقطۂ نظر سے جب جائیں گے تب آپ بتائیے، بعد رسول و آل رسول یا ائمہ معصومین کے بعد کربلا کے شہیدوں سے بڑا کوئی ہے؟ اب آ گئے، آپ سمجھا لے گیا نا میں آپ کو۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا کے سارے شہید ایک طرف مگر کربلا کے شہداء ہے نا، تو اب ان سے بڑا مرتبہ کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا قیامت تک کربلا کے شہیدوں سے نا۔ تو شہید سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ بتائیے واٹس میننگ آف غبطہ؟ غبطہ کسے کہتے ہیں کہ واہ یار ہم بھی اٹھ کے وہاں تک پہنچ جائیں، اسی کو تو غبطہ کہتے ہیں نا۔ یہ دونوں چیزیں سمجھ میں گیا۔ اب امام کی حدیث میں مزہ آئے گا۔ امام فرماتے ان للعباس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت میں عباس کا وہ مرتبہ ہوگا یغبط بہا جمیع الشہداء، سارے شہداء غبطہ کر رہے ہوں گے کہ کاش عباس کی منزل تک ہم بھی پہنچ جاتے۔ اور جب اس نقطے تک آپ آ گئے کہ رسول کے بعد ائمہ معصومین ہے نا، اور ان کے بعد شہداء، شہداء میں بھی کربلا کے شہداء سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے سارے شہداء، یہ جو وہ سوچیں گے کاش اس منزل تک ہم بھی پہنچ جاتے ہے نا، اور ان شہداء میں ایک سے ایک شہداء ہیں۔ اس کا مطلب سب یہ خواہش کریں گے کہ عباس والی منزل تک ہم بھی پہنچ جاتے۔ تو اب اس کا مطلب کہنے دیجئے کہ حسین کے بعد اب کسی کا مرتبہ نہیں ہے عباس سے بڑھ کر کے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ ان للعباس منزلۃ یوم القیامہ، حضرت ابوالفضل کا وہ مرتبہ ہے قیامت کے دن کہ یغبط بہا، بولیے، جمیع الشہداء، جس کو دیکھ کے سارے شہداء غبطہ۔ ایک حدیث اور ہے، فرماتے ہیں صلوات بر محمد و آل محمد، ظاہراً چھٹے امام سے ہے، مسنگ مجھ سے ہے کہ وہ والی چھٹے امام کی تھی کہ یہ چوتھے امام کی، یہ چھٹے امام کی وہ چوتھے امام کی، پر انہی دونوں اماموں کی ایک حدیث ان کی ایک حدیث ان کی، ظاہراً چھٹے امام کی ہے۔ فرماتے ہیں کانا امنا العباس صلب الایمان والنافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس کا ایمان محکم پہاڑ کے مانند ہے۔ ایک حدیث اور سنا دوں، صلوات پر محمد و یہ سن لیے پھر آتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی عظیم شخصیت تھی ہمارے بر صغیر کی، مرحوم علامہ نجم الحسن صاحب کراروی رحمت اللہ علیہ، ہے نا، نام سنا ہے نا۔ ان کی ایک کتاب ہے حضرت پر مکمل، کسی کو نام یاد ہے اس کتاب کا؟ ذکر العباس۔ اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ روایت بیان کرنا تھوڑی مزیدار ہے، اس کو ایسا بیان کرو کہ اتر جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے تشبیہ، کسی کو کسی چیز سے تشبیہ دینا پرانے زمانے سے رسم چلی آ رہی ہے، رواج چلی آ رہی ہے ہر آدمی، لیکن سب کی الگ الگ اوقات ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اوے چچا، عابد۔ ہمیں نے کہا یہ ماشاءاللہ لڑکا عابد جیسے شیر، ایک مثال ہم نے دے دی کہ شیر عابد جیسے سمجھ لو۔ تو اب وہ دنیا بھر کا اعتراض ہوگا، انہیں کیا پتا کہ عابد کیا ہے، ہمیں چوہا دیکھ کے تو ڈر جاتے ہیں یہ ہیں، اور وہ فلاں دیکھ کے تو ڈر جاتے ہیں یہ شیر کا۔ تو ہماری تشبیہ میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے کچھ، اور ہم بیان کر رہے ہیں، بولیے۔ لیکن اللہ اگر کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دے دے تو اس کا مطلب کہ پھر اس سے بڑھیا نہیں ہو سکتا۔ ہو گئی بات۔ اب آگے آئیے،
اسی طریقے سے اہل بیت کی تشبیہات ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم نے صاحب ان کو دیکھا ماشاء اللہ صاحب جو ہے وہ تو بھائی سے خوبصورت جیسے حضرت یوسف. تو بھائی کجا حضرت یوسف و کجا تم؟ اس لیے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے آدمی نا تو کوئی بھی یوسف نظر آ سکتا ہے. یہ ہے صلوات، اس لیے بہت مزیدار یاد ہے اگر محبت کی نظر. ایک دن جناب یعقوب نے کہیں پڑھا ہم نے، وہ پورا ذہن میں نہیں ہے لیکن مفہوم ذہن میں تو سن لیا. جناب یعقوب نے کہا اے ادھر آؤ عابد جی، کہا ایسا ہے یہ لے جاؤ وہاں دے دینا ہمارے لڑکے کو یوسف کو. کہنے صاحب وہ کون ہے پہچان؟ وہ وہاں نہیں آئی ایم سوری، یہ لو وہاں جو لڑکے کھیل رہے ہیں نا اس میں جو سب سے خوبصورت لڑکا اس کو دے دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ گیا ہو جا کے اپنے لڑکے کو دے دیا. تو اب اس کے بعد حضرت یعقوب نے پوچھا بعد میں بیٹا کہا نہیں تو. بولا کہ بھائی کس کو دیا؟ کہا آپ نے جس کو کہا تھا. یہ تو کہہ رہے نہیں ملا. کہنے لگے صاحب آپ نے ان کو دینے کو کہا نہیں تھا. کہا بھیا ہم نے کہا تھا جو سب سے خوبصورت ہو اس کو دے دینا، تو میں نے جو سب سے خوبصورت تھا اس کو دے دیا. کہ وہ کون ہے؟ کہا میرا لڑکا. کہا ارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا لڑکا یوسف سے خوبصورت، ذرا بلاؤ دیکھیں تو. اب وہ آیا جناب یعقوب کے بھائی یوسف سے خوبصورت کون آ گیا؟ آؤ ذرا بلاؤ ذرا دیکھیں تو. تو وہ آیا یہ اچھا وہ اب میں کیا کہوں، بہرحال کوئی شکل اس لائق نہیں تھی. کہ یہ تم کو یوسف سے خوبصورت لگ رہا ہے؟ اس نے کہا صاحب آپ کو نہ لگے ہمیں تو لگتا ہے نا. صلوات در محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل. تو مثال جو ہے ہم جو ہے وہ کسی کو بھی جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوسف ہے، شکل دیکھنے کے لائق نہیں آئینے میں. ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں صاحب یہ جسٹ لائک اے شیر، معلوم ہوا صاحب ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے، اندھیری رات میں خالی کھانس دیجئے تو وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو ہماری مثال کی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن اہل بیت اگر کوئی چیز کہہ دے تو اس کا مطلب یہ کہ بس یہی ہے نا. اب ایک حدیث سنیے آپ، یہ غضب کی ہے. وہ مرحوم کیا نام ان کا کراروی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا، اصول کافی سے لکھا ہے انہوں نے، لیکن میں نے اصول کافی کا وقت نہیں ملا کہ میں اس میں نکال لیتا، وہ ذہن میں ہے. امام مولا سے نقل کیا، مولا فرماتے ہیں امامت وہ عہدہ الہی ہے کہ جس کا اختیار صرف اور صرف خدا کو ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کوئی بھی کسی کو امام نہیں بنا سکتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. تو ٹھیک ہے آپ کی بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، کافی ہے اتنا. لیکن اب مولا کا اگلا جملہ، مثلا اگر علی چاہتے بھی کہ اپنے بعد عباس کو امام بنا دیں تو علی کو اختیار نہیں تھا. بظاہر تو ہم کو ایک حدیث دکھ گئی کہ ٹھیک ہے قانون پتہ چل گیا کہ امام کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا، ادھر سے بن کے آتا ہے. مگر مثال پر غور کیے کہ یہ ابا کیا حضرت علی کے اور لڑکے نہیں تھے؟ صلوات در محمد. بولیے غور کرا، محمد حنفیہ کیا کم تھے؟ اور لڑکے نہیں تھے؟ یہ عباس کا نام کیوں لیا گیا؟ تو اب دیکھیے زبان کا بھی حال یہ ہے نا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ بعض زبانوں میں کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں کہ اسی میں لطف ہے، ٹرانسلیشن میں مزہ نہیں ہے. تو بھائی اور بھی تو بیٹے مولا کائنات کے تھے، کسی کا نام لے لیتے امام. چھٹے امام سے روایت ہے کہ چاہتے تو محمد حنفیہ کو بنانا مگر نہیں بنایا، اور فلاں کو نہیں بنایا، کسی کو کہہ سکتے تھے. یہ عباس کا نام کیوں لیا گیا؟ سارے بیٹوں میں صرف عباس کا نام مثال کے طور پر کہنے کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ عباس اس ذات کا نام ہے کہ جو امامت کے لیے ڈیزرو کر سکتا تھا. صلوات در محمد و آل محمد. اور کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. اب آئیے ایک دو چیزیں آپ کی خدمت. علی رضا صاحب
جناب عباس کے القاب تو ہم لوگوں کو سب یاد ہے نا. اس میں سے ایک ہے کیا؟ قمر بنی ہاشم، یا عراق وغیرہ میں قمر العشیرہ کہا جاتا ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ قمر بنی ہاشم. بولیے. ٹھیک ہے، وہ تو ترجمہ بتایا آپ نے نا، بنی ہاشم کا چاند. مطلب کیا ہوا اس کا بنی ہاشم کے چاند کا؟ خوبصورت ہے نا. سوال یہ ہے کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے میری عادت یہی ہے. اب وہ آدمی جو ہے گاڑی میں بیٹھ کے اچانک جو ہے اپنا وہ آن کرے گا اور بیچ سے سنے گا تو اس کی سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ یار ولادت امام حسین کی ہے، بک کیا رہا ہے. تو وہ آن لائن والوں سے مطلب نہیں. آپ بتائیے. صلوات بر محمد وآل. میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں خوبصورت ہوں کہ بدصورت؟ چھوڑیے اس کو، خوبصورت بدصورت چاہنے دیے. آپ بتائیے میرے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ میں گورا ہوں کہ کالا؟ تو آپ نے کہا سانولا، کسی نے کہا نا سانولا. لیکن مجھ کو لے چلیے آپ افریقہ، اور ان افریقیوں کے بیچ مجھ سے میرے بارے میں سوال کیجئے تو کیا کہا جائے گا؟ گورا. ہم کو لے چلیے آپ کشمیر ہے، لندن، اور ان گوروں کے بیچ کھڑا کر دیجئے اور اب پوچھئے یہ آدمی کیا ہے؟ کالا. تو ایک ہی آدمی، افریقہ والے کہہ رہے ہیں کہ گورا ہے، کشمیر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا ہے، آپ لوگوں نے بیچ کا راستہ نکال لیا سانولا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ آدمی ہے کیا صحیح میں؟ گورا ہے، کالا ہے، سانولا ہے؟ سمجھ میں آیا میں نے کیا سمجھانا چاہا؟ کب میٹر یہ نہیں ہے کہ یہ گورا ہے، میٹر یہ ہے کہ کس کے بیچ کا گورا ہے. سمجھو کر رہے نا. بات یہ نہیں ہے کہ حضرت عباس قمر بنی ہاشم ہے، ہاشم کا چاند ہے. اب یہ طے کرو کہ خود بنی ہاشم کیا تھے جس کے بیچ کا چاند ہے وہ. صلوات در محمد والی. ہاں یہ اب نا جب آپ ہاشمی بنی ہاشم پر جائیں گے تو کم از کم اسٹارٹ کرنا پڑے گا حضرت ہاشم سے، ہے نا. جناب ہاشم اتنا خوبصورت تھے کہ ان کو اپنے زمانے میں خاندان کا تارا کہا جاتا تھا. یہ جناب ہاشم کا ہو گیا. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو کتابوں میں پڑھتا ہے آدمی مگر ممبر سے بیان نہیں کر پاتا، اور احتیاط کرنا بھی چاہیے. جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد، وہ بھی اپنے زمانے کے خوبصورتوں میں ان کا شمار تھا. حتی عبد المطلب. بہت وقت آپ کا نہ لیں، اس لیے دھیرے دھیرے جو ہے سوئی پہنچ گئی ہے، آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا. اب آئیے اس کے بعد جناب عبداللہ کے بعد رسول اللہ ہے نا. رسول اللہ کے حسن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ تو بعض کہتے ہیں کہ آفس کا کیس ہے، بعض کہتے ہیں راستے میں کہیں مل گئی زلیخا، اور انہوں نے پرانی جو ہے وہ نوکر تھا، اپنا غلام تھا، تو اسی بے تکلفی سے پکارا یوسف. ہاں وہ تو اس وقت عزیز مصر ہیں. کون؟ خیر وہ قریب آئیں. کون؟ پہچانے ہی نہیں، کوئی بھی ہوتا نہ پہچانتا. کہا رے یوسف ہم زلیخا ہیں. زلیخا یہ کیا؟ کہ تمہارے حسن کو دیکھ کے یہ حال ہوا، عشق نے مجھ کو برباد کر دیا. حضرت یوسف نے کہا زلیخا مجھ کو دیکھ کے یہ حال ہو رہا ہے، اگر محمد کو دیکھتی تو کیا ہوتا؟ دھیرے دھیرے آئیے. مجھ کو دیکھ کے تمہاری یہ حالت ہے، دیکھتی تو کیا حال ہوتا؟ وہ صاحب نہ کچھ سوچنا نہ کچھ غور کرنا. یوسف ٹھیک کہہ رہے ہو تم. مطلب تم کیا جانو محمد کو؟
تم نے دیکھا نہیں؟ کیسے کہہ رہے ہو کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کا پتہ نہیں، مگر ادھر تم نے محمد کا نام لیا، ادھر ان کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ بس جیسے ہی رسول اللہ کی محبت کا اعلان کیا، جبریل آ گئے، بس آپ بس اب کام ختم۔ ابھی تک آپ کے حسن سے فریفتہ تھی، وہ میٹر الگ تھا، اب ہمارے حبیب کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے، تو اب اس کی جوانی پلٹائی جائے گی۔ ایک چیز پہ اور غور کر لیجیے آپ، پرسوں نرسوں کب یہ حدیث آئی تھی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے، تو بوڑھوں کا کون ہے؟ ادھیڑ لوگوں کا کون ہے؟ وہ جو بالکل جو ہے 110 سال کے ہو کے مرے ہیں، ان کا سردار کون ہے؟ کہ یار اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب زلیخا کی جوانی عشق محمد میں پلٹ سکتی ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو جوانی پلٹانے کے لیے عشق رسول انف ہے۔ تو رسول اللہ کا یہ ہو گیا۔ اب آئیے مولا کائنات ایک قانون آپ کو بتا دیں کہ جو امام وقت ہوگا وہ ہر اعتبار سے اپنے زمانے کے لوگوں سے ممتاز ہونا چاہیے، ورنہ کہا ٹھیک ہے امام ہے سب کچھ ہے، مگر ہماری آنکھوں جیسی آنکھ تھوڑی ہے ان کی، ہم زیادہ ہمارا لک ان سے بہتر ہے۔ تو اب چونکہ وہ عہدۂ الہی کے مالک ہیں تو ان کے اندر بھی وہ حسن بولیے ہونا چاہیے، اور یہی بات آئے گی امام حسن کے ساتھ بھی، امام حسین کے ساتھ بھی۔ بہت وقت آپ کا نہیں لے رہا ہوں میں۔ اب آئیے ایک شخصیت اور ہے جن کی ولادت کی شب پرسوں ہے، علی اکبر۔ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کا صاحب ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب شبیہ رسول کہہ دیا گیا تو بچا کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ جب شبیہ رسول کہہ دیا، جب شبیہ رسول کہہ ہی دیا گیا تو پھر رہ کیا گیا؟ یہ جتنی بحثیں آپ نے کی سب آ کر کے بولیے یہ ہو گیا۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ علی اکبر کے بعد آئیے جناب قاسم، پورا گھر ہے بھائی ایک سے ایک۔ روایت کہتی ہے جب آپ مقاتل پڑھیں گے نا کہ جب عاشور کے دن حضرت قاسم جانے لگے ہیں مقتل میں، تو روایت کا جملہ تھا کفلقۃ القمر، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا حسین کے خیمے سے نکل کے جا رہا۔ جناب قاسم یہ ہو گیا۔ بس آخری بات سن لیجئے، جناب مسلم کے دونوں بچے یتیمان مسلم، وہ ملے کہاں یاد ہے کسی کو؟ اوپر درخت پہ تھے، اور وہ کنیز آئی جو ہے وہ برتن لے کے پانی بھرنے کے لیے جس ڈال پہ تھے، عکس جا رہا تھا نیچے، اس نے جو بھرنا چاہا۔ اب روایت کا جملہ کیا دیکھا اس نے؟ روایت کہتی ہے کہ کأنہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں دو چاند چمک رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے، ہاشم سے لے کے طفلان مسلم تک حسن کا یہ عالم ہے، اور ایسے حسینوں کے بیچ اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہہ دیا جائے، یہ ہو گیا۔ ایک چیز پر اور توجہ کر لیجئے، پھر آ جاتے ہیں کات قصہ بھی ہونا چاہیے ورنہ بور ہو جائے گا آدمی اس طرح کی زیادہ۔ وہ صلوات بر محمد و آل فضیلت کی کبھی کبھی کچھ جگہیں ایسی آ جاتی ہیں
جہاں آدمی کی ہمت چھوٹ جاتی ہے، ڈر لگتا ہے کچھ بولنے سے، اس لیے کہ باپ ہے، دادا ہیں اور بزرگ ہیں، تو اب اس میں بیان کرنا جو ہے، دیکھیے آپ چاہے جو واہ واہ کے چکر میں حد ادب تو نہیں توڑ سکتا نا آدمی، تو بہت ڈرتے ڈرتے، مگر ایک چیز پر توجہ کر لیجیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نہیں ہیں، فرض کر لیتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ایک ہوتا ہے صفت، بولیے، اور ایک ہوتا ہے موصوف۔ آپ کا نام ہے علی رضا، آپ کی صفت کیا ہے؟ آپ ہیں ڈاکٹر، ہے نا، اور آپ خود کیا ہیں؟ موصوف۔ تو یہ ذات جو ہوئی، یہ جسم مبارک موصوف، اور ان کا جو ڈاکٹری ہے، طبابت ہے، وہ کیا ہے؟ صفت۔ آپ کیا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہم نے کہا صاحب وسیع حسن۔ کیا کرتے ہو؟ کہا صاحب مولانا ہے۔ تو وسیع حسن صاحب جو ہوئے، کہتے نہیں، اب مولانا موصوف سے گزارش ہے نا، تو یہ جو ہے انسان، یہ کیا ہے؟ موصوف۔ مولانا ہونا کیا ہے؟ اس کی صفت۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ ہوتا کیا ہے کہ صفت موصوف کے ذکر کے بعد صفت کا تصور آسان ہے۔ خوب توجہ رکھیے گا۔ ارے بھائی وسیع حسن صاحب آ گئے، کہا وہ مولانا صاحب، جی جی جی، تو آپ نے وسیع حسن کہا، صفت فوراً دماغ میں آ جائے گی۔ ارے بھائی وہ علی رضا صاحب سے مل، اچھا کون؟ ڈاکٹر صاحب۔ تو موصوف کے ذکر سے صفت کا تصور، بولیے، آ جاتا ہے۔ لیکن آ کے آپ جو ہے وہ پوچھئے مولانا صاحب ہیں، فوراً سوال ہوگا کون مولانا؟ سمجھا؟ ایک لطیفہ سنا دیں آپ کو، تھوڑا فریش ہو جائیے۔ صلوات بر محمد۔ تو میرے چھوٹے بھائی جو ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سے عالم ہے، قابل آدمی ہے، حیدرآباد میں ایک مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں، تو اتفاق سے گاؤں آئے ہوئے تھے، تو کسی کو ان سے کوئی کام تھا۔ اچھا میں چونکہ قریب ہوں تو میرا گاؤں آنا جانا زیادہ رہتا ہے، تو کسی نے آ کے کہا کہ گھر میں میرے مولانا ہیں، تو بچے نے جا کے کہہ دیا کہ کوئی باہر آیا ہے۔ تو ہم نکلے، ہم نے کیا بھیا؟ آپ نہیں، مولانا رضا عباس صاحب۔ اس کے منہ سے نکل گیا، ارے بھیا مولانا مطلب، اچھا الٹا ہو گیا، وہ نکل آئے۔ تو اس نے کہا یہ نہیں بھائی، وہ مولانا مطلب وسیع حسن صاحب۔ وہ لڑکے تو لڑکے، انہوں نے جوڑ دیا، ٹھنڈا مطلب کوکو کولا، مولانا مطلب وسیع حسن۔ وہ ایک ہمارے ایڈ آتی ہے، ٹھنڈا مطلب کوکو کولا۔ تو اب وہ چاہ کسی کو رہا ہے، نکلا کوئی اور، کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسی گھر میں دو مولانا ہیں۔ جب دو مولانا ہیں تو آپ کو کہنا پڑے گا کون؟ وسیع حسن کہتے آپ تو مولانا سمجھ میں آ گیا، نکل آئے۔ رضا عباس کہتے آپ، سمجھ میں آ گیا، نکل آئے۔ لیکن اگر آپ صفت سے بیان کریں گے تو یا تو آپ پورے گھر میں اکیلے ہوں، تب جب بھی کوئی کہے گا مولانا مطلب وسیع حسن۔ لیکن اگر آپ ہی کے گھر میں دو چار مولانا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کون۔ آپ کے گھر میں اکیلا ڈاکٹر ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں تو کہیں گے کچھ دیا ہے، بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، بہت ممبر بہت خطرناک جگہ ہے بھائی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں طیب صاحب۔ تو آپ نے کہا طیب صاحب ہیں، اچھا ڈاکٹر طیب صاحب، یہ اکیلے ہیں اپنے گھر میں۔ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب ہیں، کہا جی ہاں، یہ نکل آئے۔ لیکن اگر انہی کے گھر میں چار ڈاکٹر ہو تو آپ ڈاکٹر صاحب کہنے سے طیب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہو گئی نا بات؟ اب آئیے، یہ جو بنی ہاشم ہے، سنی بتاؤ، ابھی رکیے آپ، یہ جو بنی ہاشم ہے، ان کا پرانا کام کیا ہے؟ جناب ابو طالب ان کے اوپر کا ان کا پرانا آبائی کام یہ ہے حاجیوں کو پانی پلانا۔ تو پورے خاندان کا کام کیا ہے؟ سقائی۔ اچھا یہ بتائیے
پیغمبر کے زمانے میں اسلامی جنگوں میں علم کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ رکیے ابھی، جعفر طیار ہے نا، جعفر طیار کی شہادت کے بعد علم کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ مولا کائنات۔ تو جناب جعفر کیا ہے؟ علمدار۔ مولا کائنات کیا ہے؟ علمدار۔ جناب ہاشم کیا ہے؟ سکا ہے نا۔ عبد المطلب کیا ہے؟ سکا۔ جناب عبداللہ کیا ہے نا، سکا۔ لیکن جب خاندان میں اور کئی لوگ ہیں، اس کے باوجود ان صفتوں کو حضرت نے اپنے سے ایسا لگایا کہ آج جب بھی سکا کہو عباس سمجھ میں آتے ہیں، جیسے ہی علمدار کہو جیسے ہی آپ علمدار کہیں گے نہ جعفر کا تصور آتا ہے نہ مولا کا۔ بھائی میں نے کہا نا کہ ہمت نہیں پڑتی، کیا کہے آدمی ایسی جگہوں پر آ کر کے۔ تو یہاں تک میں آپ کو لے آیا، ٹھیک۔ اب ایک بات اور، یہ تو ہو گیا قمر بنی ہاشم، سکا، علمدار۔ ایک لقب حضرت کا اور ہے، بابل۔ کیوں بھائی؟ سوال یہ کہ یہی کیوں؟ کیا امام حسین کے ذریعے حاجت پوری نہیں ہوتی؟ ہاں بولیے، کیا جناب زہرا کے ذریعے حاجت پوری نہیں ہوتی؟ پورے 14 معصومین میں ایک صرف امام کاظم کا لقب ہے باب الحوائج، اور کسی کا نہیں ہے، مگر دعا سب کے ذریعے قبول ہو سکتی ہے، تو ان کو کیوں خاص کر کے باب الحوائج کہا گیا؟ اب وہ پھر والی پیچھے والی لے جائے تو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پیچھے کیا ہوا؟ قمر بنی ہاشم کا مطلب کیا ہوا؟ ان سے بڑا کوئی حسین اور خوبصورت نہیں ہے نا۔ اب ایک حدیث سنیے، روایت کہتی ہے اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں خوبصورت لوگوں سے طلب کرو۔ اب پورے بنی ہاشم میں جو قمر بنی ہاشم ہو اس سے حاجت نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں؟ یہ سمجھ آیا نا، قمر بنی ہاشم، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں تک ماشاءاللہ آپ آ گئے، خوب سن لیا آپ نے۔ بس ایک مانگیے جس کو جو مانگنا ہو۔ مشکل یہ ہے نا کہ اب اس پر اگر ہم داستانیں آپ کو سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں، تو جب اللہ نے اتنا لحاظ کیا ہے، اتنا لحاظ کیا ہے کہ پورے شعبان میں کوئی شہادت نہیں، کوئی وفات نہیں ہے نا، تو پھر ہم کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ بھیا پھر اس میں تھوڑا سا، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں، آپ کو بتانا ہے۔ میں اس میں ڈھونڈ ڈھانٹ کے ایسا ایک قصہ لے کے آ رہا ہوں جس میں آپ کی آنکھوں سے آنسو کم نکلے، روک تو نہیں سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب باب الحوائج کون ہوا؟ اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ، حاجتیں طلب کرو خوبصورت لوگوں سے۔ اور عباس علیہ السلام کیا؟ قمر العشیرہ، قمر بنی ہاشم۔ ہو گئی بات۔ آپ نے نام سنا ایک بڑے، دنیا میں ہم لوگوں کی اوقات کیا کچھ نہیں، سمجھ گیا؟ وہ تو اللہ اپنے گدھے کو گھاس کھلائے، کسی سے کیا مطلب ہے، سمجھ گئے آپ؟ چل رہا ہے، ورنہ ایک سے ایک زحمت کرنے والے، ایک سے ایک خدمت کرنے والے۔ ایک صاحب ہیں، نام بھی ذہن سے رہ گیا، ایک ہی جلد تب تک چھپی تھی تو میرے پاس وہ ایک جلد، تو اس کا نام ہی تھا چہرہ درخشان قمر بنی ہاشم، اور اس میں کچھ نہیں، صرف جناب عباس کے معجزات تھے بس، اور کچھ نہیں لکھا اس آدمی نے۔ اس کے بعد ان کا پہلی جلد میں دعویٰ یہ تھا کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو شہدائے کربلا کی عدد کے مطابق 72 جلدیں لکھوں گا، سمجھے؟ اب پھر کیا ہوا نہیں معلوم، ہم لوگ تو چلے آئے، پھر کافی دن سے جانے ہی نہیں ہو۔ تو وہ اس میں جو 2 جلدیں تھیں، جو میں اس میں سے ایک چھانٹ کے آپ کو سناتا ہوں، صلوات بر محمد۔ نادر شاہ درانی، نام سنا ہے؟ ہاں، بادشاہ
یہ بھی ہندوستان پر حملہ آور ہوا. ہندوستان مطلب بر صغیر پر، اس وقت کے ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور فتح بھی لے لی. ان کا ایک وزیر تھا نادر شاہ کا. جب آپ تاریخ پڑھیں گے نا امام کے کربلا کے روضوں کی تعمیر وغیرہ کی، تو اس میں نادر شاہ کا مین نام آئے گا. یہ جو میں سنانے جا رہا ہوں اسی کے بعد پھر اس نے بڑا تعمیری کام کروایا وہاں سے. تو نادر شاہ دررانی جب فتح وطح ہو گئی تو ان کے ایک وزیر تھے مہدی کر کے. تو نام سے سمجھ گئے کہ وہ کیا ہیں. تو مہدی نے کہا بادشاہ سے کہ صاحب اب تو سارا کام وام ہو گیا، آپ ہم کو کچھ دن کے لیے اجازت دے دیتے تو میں ذرا جانا چاہتا ہوں نجف. کیوں؟ نجف میں کیا خاص بات ہے؟ بلا وجہ یار تم لوگ مردے کی جو ہے زیارت کیا ملے گا تم کو؟ تو مہدی نے کہا ایسی بات نہیں ہے، امیر المومنین عام انسان نہیں ہے، ان کے یہاں وہی جا سکتا ہے جو پاک ہو. نجس چیز ان کی بارگاہ میں جا نہیں سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا اچھا بادشاہ لوگ کھوپڑی میں گھس گئی بات. کہا اگر ایسا ہے تو میں تو ٹس لوں گا، ایسے تھوڑی مان لوں گا، چلو ہم بھی چلتے ہیں. لو وہ نادر شاہ بھی تیار ہو گیا. ان کا دعویٰ کیا تھا کہ نجس چیز حضرت کے یہاں، انہوں نے کیا کیا صاحب؟ شراب نجس ہے کہ پاک؟ بولیے نجس. کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور یہ جو لکوڈ میں ہو وہ نجس بھی ہے. تو شراب کیا ہے؟ نجس ہے. حرام تو ہے یہ، نجس ہے. اس نے صاحب شراب کو، دعویٰ کیا ہے نجس چیز جا نہیں سکتی، اس نے صاحب شراب کو لیا، بند کیا سیلڈ، کوئی کھول نہ سکے، اور ایک کتا لے لیا. کتا کیا ہے؟ پاک ہے کہ نجس؟ اور اب صاحب چل پڑے. جیسے ہی حرم کے قریب ہوئے تو کتا اپنی طرف کھینچ رہا ہے، سپاہی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. اچھا ایک نام ہے جو ہندو پاک میں بڑا چلتا ہے، اکثر لوگ اس میں بھی ہو گئے، کلب عباس، کلب حسین، کلب علی، ہے نا، کلب صادق، کلب عابد. یہ چلا کہاں سے؟ مجھ کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے بعد مجھ کو لگتا ہے شاید یہیں سے چلا ہے. کیا؟ شاید. وہ بھی عرض کرتا ہوں صلوات بر محمد. اب کتا اپنی طرف کھینچ رہا ہے، سپاہی اپنی طرف. آپ بتائیے 4 6 10 سپاہی جو بھی رہیں، ان کی طاقت زیادہ ہے کتے کی؟ سپاہی زنجیر ٹوٹ گئی، کتا الٹے قدموں بھاگا. اب تو مہدی بھائی چوڑے ہوں گے نا. کہا کیا شراب تو آ گئی اندر؟ کہ دیکھو یہ ہوتا ہے عقیدے کی پختگی، وہ تو سیلڈ ہے نا. لیکن ایک چاول آدمی دیکھتا ہے گل گیا کہ نہیں گل گیا، پورے پتیلے کا علم ہو جاتا ہے. تو جب کتا بھاگ گیا تو اندر والا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو کہا صاحب وہ شراب تو آگے کا آپ دیکھ تو لیجئے. اب جو سیل توڑی گئی تو مان لیں اس کے اندر سرکہ ہے، شراب ہے. یہ 2 معجزہ دیکھنے کے بعد بالکل گھوم گیا. جانتے ہیں اس کے بعد کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا صاحب یہ بارگاہ ایسی نہیں ہے جہاں کتے لائے جائیں، ڈالو میری گردن میں زنجیر، لے چلو مجھے کتے کی طرح علی کی بارگاہ میں. دیکھیے ڈر بھی تھا کہ تازہ تازہ معجزہ دیکھا ہے، بعد میں ہوش آئے گا تو جو اس کو کھینچ کے لے جائے گا اس کی خیر نہیں. تو اب کسی کی ہمت ہی نہ پڑے کہ وہ نادر کے گلے میں جو ہے وہ زنجیر ڈال کے کھینچے. تو کہتے ہیں کہ دست غیب نمودار ہوا، وہ کھینچتا ہوا لے کے آیا. وہ تاج جو ہندوستان سے جیت کے لے گیا تھا اس نے قبر مبارک پر رکھ دیا. شاہ تم ہو، مالک تم ہو، آقا تم ہو. ہاں مجھے آپ کی بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے. اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ اس واقعے کے بعد نادر شاہ کی جو بادشاہی مہر تھی
وہ عبارت معلوم ہے کیا لکھوائی اس نے مہر میں؟ اپنی جو بادشاہ کی مہر لگتی ہے، مہر اس نے بنوائی اب اس نام سے، کلب آستان علی نادر شاہ قلی۔ تو ہم سمجھتے ہیں لگتا وہیں سے پھر چل گیا ہوگا، واللہ عالم۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ بس تمام، 1-2 منٹ۔ خیر، تو اب وہاں کی زیارت وغیرہ ہو گئی، بس آخری بات تو اب مہدی کو موقع ملا، کہا بھئی اب ہو گیا، چلو کربلا بھی ہو لیتے ہیں۔ وہ لے کے آ گیا کربلا۔ تو پہلے حضرت کی بارگاہ میں گئے، یہ امام حسین کے قبر مبارک ہے، یہ پایتی ان کے فرزند کی جو ہے وہ قبر ہے، اور یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اور یہ شہداء ہیں، وہ سب اپنا دکھلا دیا۔ اس کے بعد کہا چلو آگے گئے، یہ ان کے بھائی عباس کی قبر۔ اب نادر شاہ کی سمجھ ہی میں نہ آئے، کب بیٹا پاس ہے، حبیب پاس ہیں، شہداء قریب ہیں، یہ بھائی اتنی دور کیوں؟ اب وہ بیچارے مہدی بھائی سمجھا رہے ہیں کہ وہ حضرت کی وصیت تھی، اور جو بھی ان کی سمجھ میں آیا وہ سمجھاتے رہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کا مطلب مرض سمجھ میں آ گیا، یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ تو یہ سمجھاتے رہے، لیکن ایک بات نادر کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب جب بھائی ہیں تو سب ان کے قریب ہیں، تو یہ کیوں دور ہیں؟ اور نادر وہ مہدی بھائی بیچارے اپنا لگے ہوئے ہیں زور سمجھانے کے لیے، اس کی تب تک جو ہے وہ شور اٹھا۔ آپ یقین کیجئے صاحب، یاد ہے مجھ کو، کئی برس ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، رات میں ایسے ہی لیٹے لیٹے پڑھ رہے تھے، یہ میں نے پڑھا، اٹھ کے بیٹھ گیا کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے یہاں اس طرح کی رسمیں ہیں۔ شور اٹھا، کیا بات ہے؟ ارے صاحب کوئی آیا ہوگا اپنی حاجت واجت لے کے، یہاں تو آیا ہی کرتے ہیں لوگ، باب الحوائج تو آئی ہیں، کب دیکھو بلاؤ کون ہے۔ تو دیکھا ایک نوجوان لڑکا وہ فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، وہ پکڑ کے سپاہی لے آئے۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا صاحب ہماری شادی ہوئی تھی، ہم قریب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں رسم یہ ہے گاؤں میں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو دلہن کو آدمی ڈائریکٹ اپنے گھر نہیں لے جاتا، رخصت کرا کے کربلا آتے ہیں، اس باوفا کی بارگاہ میں وفاداری کا عہد و پیمان کرتے ہیں، پھر اپنے گھر جاتے ہیں۔ میری بھی شادی ہوئی تھی، میں بھی اپنے گاؤں کے رسم کے مطابق دلہن کو رخصت کرا کے ادھر آ رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو مال و اسباب جو لوٹا وہ تو لوٹا، میری بیوی بھی اٹھا لے گئے۔ تو نادر شاہ نے کہا بتاؤ علاقہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم جہاں آئے ہیں وہ ہمارے لیے انف ہے۔ کسی نے کہا اے کمل کے بات کرو، ہندوستان سے آیا بڑا ظالم، اس کے منہ سے نکل گیا اور سن لیا نادر نے، چاہے جو میرے مولا زیادہ طاقت ہے کیا اس میں؟ وہ نادر نے سن لیا، اس نے ادھر آؤ جی، کہا جائیے اگر کل تک تمہاری بیوی نہیں ملی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ابھی تک تو غم تھا، اب تو اپنی جان پر بن گئی نا، کیسے گڑ گڑایا، کیسے مانگا نہیں معلوم۔ اتنے میں پھر شور رونے کا وہ اٹھا، ہنگامہ ہوا، کیا بات ہے؟ تو معلوم ہوا صاحب لگتا ہے اس کی بیوی آ گئی ہے، اس لیے کہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اور قبر کا طواف کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ، بلا لیے گئے، ہاں قصہ سناؤ۔ تو جہاں تک شوہر نے سنایا تھا اس کے آگے اب بیوی نے سنایا، اور بس تمام کہ صاحب جب ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور مجھ کو اٹھا لے گئے، میرا شوہر مجھ سے بچھڑ گیا، تو اب کیا کر سکتی ہوں میں؟ کہاں جاؤں؟ کوئی فریاد کو نہیں، تو میں نے وہیں سے رخ کیا کربلا کا۔ ایک چیز آپ کو کہہ دوں، مانگنے کا ہنر یہ مین چیز ہے۔ کہ صاحب ادھر میں نے رخ کیا کربلا کا اور میں نے مولا کو پکارا۔ اب آپ ذرا سوچئے کیا پکارا؟ سقائے سکینہ میری مدد کرو، سکینہ چچا میری مدد کرو، باب الحوائج میری مدد کرو۔ کہاں اس نے انگلی رکھ دی کہ رد نہیں ہو سکتی بات، ہے نا؟ کہتے جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی تو میں نے رخ کیا کربلا کا، اور بس ایک جملہ میں نے ادھر رخ کر کے کہا، اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے۔ میں نے کہا نا مانگنے کا ہنر، مانگنے کا، کہا بھائی یہ جملہ کہنا تھا،
کہ ایک سوار نمودار ہوا، سارے ڈاکوؤں کو تہے تیغ، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ یہاں کربلا میں اپنے شوہر کے پاس کھڑی ہوں۔ یا آقا، یا ابا الفضل، یا باب الحوائج، آج آپ کی شب ولادت ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں رسم ہے کہ خوشی کے موقعوں پر، عید کے موقعوں پر بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، ہے نا؟ مولا آپ کی ولادت ہے، یہ معمولی عید تھوڑی ہے، ہم کو بھی عیدی چاہیے۔ سب سے بڑھ کے کیا؟ یا اللہ بحق باب الحوائج، جب تک زندہ ہیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ بحق باب الحوائج، نہیں معلوم اس میں کون کیا حاجت لے کے آیا ہے۔ کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی روزی کے لیے پریشان ہے۔ خدا بحق باب الحوائج، جتنے اس میں صاحبان حاجت ہے، خدا سب کی حاجتیں قبول فرما برلا۔ ہم سب کو جب تک زندہ ہیں بار بار حضرت کی زیارت نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔